السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پیپلز پارٹی عجیب و غریب قسم کی سیاسی الجھنوں کا شکار ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے باہر پارلیمنٹ کے اندر جو سیاسی جال بچھا رکھے ہیں، پیپلز پارٹی ان میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جفا ڈال کر بیٹھنا چاہتی ہے اور پارلیمنٹ کے باہر پیپلز پارٹی کو گندہ کرنے کی سیاست کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اس ساری جو سیاسی حکمت عملی ہے مسلم لیگ نون کی، اس سے نکل نہیں پا رہی۔ یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر قبول نہیں ہیں، مگر قائمہ کمیٹیاں جو ساری کی ساری تگڑی قائمہ کمیٹیاں تھیں وہ یوسف رضا گیلانی سے لے لی گئی۔ یوسف رضا گیلانی کو کہا گیا کہ جناب ہمیں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کو دے دیں، اور وہ کمیٹیاں کون سی تگڑی کمیٹیاں ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں، قومی سینٹ میں، وہ میں آپ کو آگے چل کر گزارش کرتا ہوں، کیونکہ وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ اپوزیشن میں جو قائمہ کمیٹیاں جس کی جتنی عددی اکثریت ہوتی ہے یا جتنا عدد ہوتا ہے، اسی پر 4 پر ایک کمیٹی تقریباً تقسیم ہوتی ہے، اور اپوزیشن کے حصے میں جو 24 کمیٹیاں آئی ہیں اس میں سے کتنی مسلم لیگ نون اور اتحادیوں نے اور کون سی تگڑی کمیٹیاں لی ہیں یوسف رضا گیلانی سے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور پھر اصل جو مدعا ہے، اصل مدعا یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر نہ ماننا، اور پھر کمیٹیوں کی تقسیم کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جس طرح پھنس چکی ہے سیاست کے گرداب میں، صحیح والا سیاسی موقف رکھنے کے باوجود، صحیح حکمت عملی رکھنے کے باوجود، اور اس حکمت عملی پر جھنڈے گاڑنے کے باوجود پیپلز پارٹی تنہا ہے، اور وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے راستے پر چل کر اس پہلے مخالفت کرتے رہے اور پھر اس میں کامیابیاں حاصل کی، اور وہ لوگ جو ہے وہ کامیابیوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اب ڈاواڈول ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج چارسدہ میں وہاں پر اسفندیار ولی صاحب سے جو بیگم نسیم علی خان صاحبہ کے انتقال پر تعزیت بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ وہ پریس کانفرنس بھی، اور اس میں انہوں نے جو حکمت عملی ہے، کیونکہ 2 سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کا جب اتحاد بنا تھا تو 2 اینٹی اسٹیبلشمنٹ شناخت رکھنے والی، آغاز سے جب سے قائم ہوئی ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی شناخت رکھنے والی پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، یہ دونوں سیاسی جماعتیں وہاں پر مل بیٹھیں گی، کیونکہ اب ان کو پرو اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم میں بیٹھے جو لوگ ہیں، مسلم لیگ نون ہو گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، اور دیگر جماعتیں جو ہو گئیں، وہ اب کہتی ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کر رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، عمران خان کے حکومت کے وہ اتحادی ہیں۔ اب یہ تو اپنی جگہ سیاسی الزامات ہوتے ہیں، اور میں آپ کو پی ڈی ایم کے اس نہج پر آنے، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم کا ظاہر ہے پریکٹیکل حصہ نہیں رہے۔ کل جو اجلاس ہوا اس میں مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ جب پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے اور نہ ہی میرا وہ ہدف ہے تو میں اس پر بات کیوں کروں۔ تو پیپلز پارٹی اور اے این پی اب پریکٹیکلی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ مولانا صاحب کی جو شرط تھی کہ جناب ہم سے وہ وضاحت کریں آ کر، وہ جو ہم نے شوکاز نوٹس بھیجا ہے، اور بتائیں اس پر جو ہم نے ان سے وضاحت طلب کی ہے، تو اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ان کو اتحاد میں لانا ہے نہیں لانا۔ اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب ہم نے تو کہا ہے کہ آپ ہم سے معافی مانگیں اپنے شوکاز نوٹس پر، تو ظاہر ہے بات لگ رہا ہے کہ اب بات ہو گئی ہے ختم۔ ادھر سے باضابطہ اعلان نہیں ہوا، کیونکہ مولانا صاحب نے کل پھر کہا تھا کہ جناب ابھی ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو ابھی ان کے پاس مہلت ہے کہ رجوع کریں۔ پیپلز پارٹی نے، نیئر بخاری صاحب نے کہا کہ ہم رجوع کیوں کریں گے، آپ معافی مانگیں ہم سے۔ تو پریکٹیکلی تو یہ ہو گیا معاملہ، پیپلز پارٹی کا بھی پی ڈی ایم کے ساتھ علیحدگی کا سمجھے کہ ہو ہی گیا۔ اب صرف اعلان باقی ہے کہ پیپلز پارٹی کو نکال دیا گیا، پیپلز پارٹی کہے گی ہم نے چھوڑ دیا، عہدے تو چھوڑ دیے، عوامی نیشنل پارٹی تو چھوڑ چکی ہے۔ تو بہرحال اب یہ وہاں پر جو اسفندیار ولی صاحب کے ہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہوئے ہیں وہاں چارسدہ، تو وہاں پر بات چیت ہوگی، اپنا سیاسی لائے عمل وہ بنائیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون نے اس دوران بڑی کمال سیاسی مہارت کے ساتھ پیپلز پارٹی کو گھیرا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ مریم نواز صاحبہ، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور ساری کی ساری لیڈرشپ مسلم لیگ نون کی جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ، جتنا ٹارگٹ عمران خان ہوتے ہیں اتنا ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہوتی ہے، جتنا ٹارگٹ حکومت ہوتی ہے اتنا ٹارگٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے باہر۔ مگر پارلیمنٹ کے اندر کل مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جناب وہاں پر شہباز شریف صاحب فیصلے کریں گے، اور پھر جو کل پی ڈی ایم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو پارلیمنٹ کے فورم پر مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے سینٹ اپنا بجٹ کے حوالے سے ایک سیمینار ہوگا،
اور اس سیمینار میں حکومت کا جو بجٹ ہے اس کے متعلق اس کو ٹف ٹائم دینے اور پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حکمت عملی بنے گی۔ اب سوچیں کہ پی ڈی ایم میں کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، مسلم لیگ نون کے لیڈر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کے متعلق سوال ہوتا ہے، مولانا صاحب ہو کوئی بھی ہو تو پیپلز پارٹی پر ڈائریکٹ اٹیک شروع ہو جاتا ہے کہ کس کے باپ کے کہنے پر باپ سے ووٹ لیے، اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں۔ اور ادھر پیپلز پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ جناب قومی اسمبلی میں سینٹ میں بجٹ اور دیگر جو قانون سازی حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس میں اس کو روکنے کے لیے ہم ساتھ بیٹھیں، تو کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ انکار کرے گی۔ جو پھنسنے والی میں بات بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو کس طرح کمال جال میں پیپلز پارٹی پھنس چکی ہے، مسلم لیگ نون ہو یا پی ڈی ایم کی مولانا فضل الرحمان، لیکن بیسک تو پولیٹکس مسلم لیگ نون کی ہے۔ مولانا صاحب تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون جو کہتی ہے وہ کرتے ہیں اور نظر آ رہا ہے سامنے ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ سیاست ہے اور پیپلز پارٹی کو اپنی سیاست کرنی شاید نہیں آ رہی اب، یا پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آئی، بہت دیر میں سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا۔ تو پیپلز پارٹی کو پارلیمنٹ میں اگر کل کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جناب آئیں بیٹھیں، بجٹ میں ہمیں یہاں بجٹ میں ہم نے حکومت کی یہ چیزیں روکنی ہے، یہ ترمیمیں چاہتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، مل کر آواز اٹھائیں، تو پیپلز پارٹی کیا کہے گی؟ نہ کر ہی نہیں سکے گی۔ اگر نہ کرے گی تو پیپلز پارٹی پر ایک منٹ سے پہلے ظاہر ادھر سے آوازیں آ جائیں گی کہ جناب یہ تو حکومت کے ساتھ ملی، ہم نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے مکا کیا ہوا ہے، آصف زرداری کی ڈیل ہے، پی ڈی ایم انہوں نے توڑوایا، یہ ہوا وہ ہوا، ساری باتیں، پھر بی اے پی کا تانا اور یہ وہ سارا کچھ ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ ظاہر پیپلز پارٹی ادھر بیٹھے گی شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ وہی شہباز شریف صاحب جب پی ڈی ایم میں بیٹھیں گے تو وہاں پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں چل رہی ہوگی، یا پیپلز پارٹی کو حکومت کے اتحادی ہونے کا تانا ملے گا۔ یعنی پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ جو ہے، کیونکہ نمبر 2 ہے قومی اسمبلی میں، نمبر 3 ہے، اور نمبر 2 بڑی جماعت ہے سینٹ میں پیپلز پارٹی، سینٹ میں پیپلز پارٹی اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے، اور قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے۔ تو اتنا برا پیپلز پارٹی پھنسی ہے اس پولیٹکس میں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملایا بھی ہوا ہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھوں مکے کھا بھی رہی ہے، مطلب سیاسی مکے، کہ وہاں پر اتنا بڑا کمال قسم کا پنچ آتا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، اور شہباز شریف صاحب جاتے ہیں اس پہ تھوڑا سا وہ لگاتے ہیں مرہم شرم لگا کے، کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، آئے پارلیمنٹ میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، کوئی بات نہیں ہے۔ اب اس سے پیپلز پارٹی نکلے گی کیسے؟ بیسک سوال یہ ہے۔ میں نے پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈروں سے پوچھا کہ بھائی آپ کیسے نکلیں گے اس سے؟ مطلب آپ نے اگر آپ اپنے پالیٹکس کرنی ہے اور آغاز سے بڑے پہلے دن سے، پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے پہلے سے، یا پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کے قیام کے وقت سے ایک گزارش ہم کرتے رہے ہیں کہ بھائی اگر جو عمران خان کی حکومت رہتی ہے یا چلی جاتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، تو اگلا جو مقابلہ ہوگا، اگلی جو مخالفتیں ہوں گی وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اسی طرح آج یہ کٹھے کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی ان کو لگے گا کہ الیکشن قریب آ رہا ہے تو دور سامنے کھڑے ہو کے ایک دوسرے پہ بٹے مار رہے ہوں گے، ایک دوسرے پہ پتھر پھینک رہے ہوں گے الزامات کے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الگ ہو گئی، عوامی پلیٹ فارم پہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، زیادہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے کہ جناب یہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ تو سلیکٹڈ بننے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ پیپلز پارٹی مجبور ہے ان کا ساتھ دینے میں۔ تو یہ ہے مسلم لیگ نون کی سیاست، کمال سیاست، جس کے لیے وہ کسی زمانے میں آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں، وہ ایک بات میں کئی بار کر چکا ہوں کہ زرداری صاحب کو کہا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب بولے آدمی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں بولے نہیں ہے، وہ 10 آصف زرداری کھپا جائیں، مطلب اتنی تیز ان کی کمال حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو یہی حکمت عملی ہے جو گڈ کاپ بیڈ کاپ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، کہا ہے میں نے، گزارش کی ہے کہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ مسلم لیگ نون حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر رہی ہے وہی پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہی ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی جیسی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ آصف زرداری صاحب کمال قسم کے سیاستدان ہیں، اور جاوید ہاشمی صاحب نے کہا تھا کہ ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنا ہوگی، لگتا ہے رہ گئے ہیں وہ، یا تو زرداری صاحب اپنی علالت کی وجہ سے سمجھ نہیں پا رہے، یا پھر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کا واقعی ان کا کہا بالکل سچ ثابت ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی پولیٹکس رہ جاتی ہے نواز شریف صاحب کے سامنے۔ یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، اس میں آپ کو یاد ہوگا، اب میں اس طرف آتا ہوں واپس، کہ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کو نہیں ماننا، مسلم لیگ نون نے درخواست دے دی کہ جناب ہمیں اپوزیشن میں الگ سے اسٹیٹس کے ساتھ، مسلم لیگ نون ہو گئی، بی این پی ہو گئی، این پی ہو گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جے یو آئی ہو گئی، اور دوسری وہ جو ہے پختونخوا میپ
پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور ایک اور اتحادیہ ان کے، تو یہ سارے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی انہوں نے BAP سے ووٹ لی ہیں، ان کو آپ الگ کر لیں اور ہمیں الگ سیٹیں الاٹ کر دیں، ہماری الگ شناخت ہوگی اپوزیشن میں، ہم یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب ایسا ہے تو پھر ہم شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کیونکہ بجٹ آ رہا ہے، بجٹ تک ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے پیپلز پارٹی کی، پیپلز پارٹی کو ضرورت ہے مسلم لیگ نون کی، دونوں ایوانوں میں، کیونکہ ادھر ان کے پاس پردھان ہے شہباز شریف صاحب، ادھر پردھان ہیں، پردھان مطلب اپوزیشن کے بڑے، ادھر یوسف رضا گیلانی صاحب۔ تو اب وہ ایک دوسرے کو تعاون تو ایک دوسرے کا چاہیے، لیکن مزیدار چیز آپ دیکھیں اب کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب اپوزیشن لیڈر بنے تو انہوں نے ایک میٹنگ کرنی تھی چیئرمین سینٹ کے ساتھ، اس میٹنگ کے خلاف مصدق ملک اور باقی لوگوں نے ایک بیان جاری کر دیے تھے کہ جناب چھپ چھپ کے میٹنگ ہو رہی ہے، چھپ چھپ کے قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم ہو رہی ہے، تو جس کے بعد پھر ایک وضاحت بھی آگے کہ جناب وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر اور چیئرمین سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تقسیم ہونی ہوتی ہیں کمیٹیاں ان پر بات ہوگی، اس کے بعد اپوزیشن کے درمیان جو تقسیم ہوگی تو اس میں آپ مسلم لیگ نون کو بٹھا دیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون نے بہرحال اس پر بھی بہت بڑا ایک، کیونکہ میڈیا کے ساتھ کھیلنا تو مسلم لیگ نون کو آتا ہے، تو بڑا ایک بن گیا کہ جیسے کوئی چوری ہو رہی تھی، کوئی ڈاکہ ڈل رہا تھا، ایسے انہوں نے اس کو کیا۔ اب کہانی ہے، بریکنگ نیوز ہے کہ اپوزیشن کو جو ملی 24 کمیٹیاں، ان 24 کمیٹیوں کی تقسیم ہو گئی، یوسف رضا گیلانی نے کی، مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر کی۔ شہباز شریف نے اعظم نذیر تارڑ جو ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو آپ کو انسٹرکشنز دیں گے، جو آپ کو کہیں گے آپ نے تعاون کرنا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اجلاس ریکوزٹ کرنا ہے اپوزیشن نے، تو اس کے لیے دستخط ایڈوانس میں چاہیے ہوتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، تاکہ کسی بھی ایشو پر کرنا ہوتا کہ ایک ایک سینیٹر کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ آپ نے ایڈوانس میں بلینک پر ایک دستخط چاہیے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب کوئی بل چلا آ رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، تو اس کے خلاف ہم نے اس میں کوئی ترمیم ڈالنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو ہمیں دستخط چاہیے۔ تو مسلم لیگ نون کے سارے دستخط ایڈوانس میں شہباز شریف صاحب کے ہدایت پر یوسف رضا گیلانی صاحب کو دستیاب ہو گئے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں اس میں تگڑی قائمہ کمیٹیاں مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کو دے دی۔ مسلم لیگ نون نے اپنے پاس کم کمیٹیاں رکھی ہیں، لیکن جو کم رکھی ہیں وہ بھی تگڑیاں ہیں، لیکن جو 10 ملی ہیں مسلم لیگ نون کو، ان 10 میں سے جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی وہ نون لیگ نے اپنے پاس رکھی ہے، انٹیریئر کی کمیٹی اپنے پاس رکھی ہے مسلم لیگ نون نے، اور پھر ایک کمیٹی دی ہے ساجد میر کو، ایک کمیٹی نیشنل پارٹی کو، ایک قائمہ کمیٹی ہے پختونخوا میپ کو، ایک نیشنل پارٹی کو، ایک BNP کو، اور ایک JUI کو۔ فائنانس کی بڑی تگڑی کمیٹی ہوتی ہے اور وہ ملی ہے JUI کے طلحہ صاحب کو، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کے پاس جو کمیٹیاں ہیں 14، ان میں ایک ANP کو ملی ہے۔ وہ جو دلاور خان گروپ ہے نا، وہ جو میں نے گزارش کی تھی شروع میں بھی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی ڈیل ہو گئی، کیا ڈیل ہو گئی، ڈیل کوئی نہیں ہوئی تھی، حکومت میں ان کو کوئی کمیٹی نہیں مل رہی تھی، لہٰذا تنگ ہو کر دلاور خان گروپ جو ہے اپوزیشن کے پاس آیا تاکہ ہمارے پاس کمیٹیاں تو ہیں نا سینٹ میں۔ تو دلاور خان گروپ کو 4 کمیٹیاں ملی ہیں، 3 دی جا رہی تھیں، 3 پر وہ راضی نہیں ہوئے، بنتی ان کی 2 تھیں، انہوں نے 4 لے لی ہیں، ان کی جو اسٹرینتھ تھی اس میں 1.5 یا 2 کمیٹیاں بن رہی تھیں ان کی، تو ان کو 4 ملی ہیں۔ جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں، جماعت اسلامی کو بھی ایک کمیٹی ملی ہے، اور اس میں جو پیپلز پارٹی کو جو کمیٹیاں ملی ہیں اس میں فورن کی شیری رحمان صاحبہ کو ملی ہے، یہ تگڑی کمیٹی ہے، فاروق ایچ نائک کو قانون کی ملی ہے، اور اپنا پارلیمانی امور کی کمیٹی جو ہے وہ رضا ربانی صاحب کے پاس ہے، اور میری ٹائم کی روبینہ خالد کو امکان ملے گی، اور پلاننگ ڈیولپمنٹ کی ہے سلیم مانڈوی والا صاحب کے پاس۔ تو اس طرح پیپلز پارٹی کے پاس رہ جاتی ہیں 14 میں سے 8، اور مسلم لیگ نون نے اپنے پاس 2 یا 3 رکھی ہیں کمیٹیاں۔ تو یہ کمیٹیاں ساری یوسف رضا گیلانی کے ہاتھ سے بٹی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے مسلم لیگ نون کو ان کی فرمائش پر، ہیومن رائٹس کی کمیٹی پہلے مصطفیٰ نواز کھوکھر کے پاس تھی، قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے۔ تو یہ ہے وہ پالیٹکس کہ آپ اپنا، ظاہر مسلم لیگ نون کا رائٹ ہے، اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ جتنی جس کی اسٹرینتھ ہے اس کو اتنی کمیٹیاں ملنی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ یہ بھی کیا، جیسے پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر پہ ایک کمیٹی دے دی ہے، تو بالکل اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی جن کی کمیٹی کی تعداد جن کے پاس نہیں تھی ان اتحادیوں کو کمیٹی دی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جہاں اس کو ضرورت ہے
مفاہمت کرنے کی وہاں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مفاہمت پہ چل رہی ہے. جہاں اس کو ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کا سلیکٹڈ کر کے بتانے کی وہاں وہ سلیکٹڈ کر کے بتاتے ہیں, اور پیپلز پارٹی اب اس جال میں پھڑپھڑا رہی ہے. پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 410 سے کیا نکال کر لاتے ہیں اور کیا حکمت عملی ہوگی ان کی اس ساری چیز سے بچنے کے لیے, بچ کر اپنی شناخت جو ہے, جو سمجھتے ہیں کہ جو ان کی شناخت ہے وہ شناخت برقرار رکھنے کے لیے, جیسے مسلم لیگ نون نے اپنی مفاہمت والی شناخت بھی برقرار رکھی ہے اور مزاحمت والی بھی. اور مریم نواز صاحبہ نے کل کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. اب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی اس جو سیاست ہے نا, جس میں مفاہمت بھی اپنے پاس رکھ رہے ہیں, مزاحمت بھی اپنے پاس رکھ رہے ہیں, اس میں پھنس کر رہ گئی ہے. اور پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون بھی کرنا پڑ رہا ہے اور مسلم لیگ نون کے مکے بھی کھانے پڑ رہے ہیں. سیاست تو اصل مسلم لیگ نون کر رہی ہے. اچھا جی, اب آخر میں ہمارے جو مہربان ہیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیوز پر, ان میں اقبال احمد صاحب کا ذکر کر لیتے ہیں. آج پیپلز پارٹی کی جگہ پی ٹی آئی کو کھڑا کیا جا رہا ہے. وفاق میں پی 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 کی حکومت میں آنے کا کے چانس کم ہیں. یہ بات پی 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 کو سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ سمجھائیں. میں نے سمجھا دی. پیپلز پارٹی ابھی تک پاکستان کی جو اگلا سین ہے اس میں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو فٹ نہیں کر پا رہی. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں قدم جمانے ہیں تو اقتدار میں آئے گی. پنجاب سے 30-40 سیٹیں لے گی قومی اسمبلی کی تو اقتدار میں آئے گی. ابھی تک پنجاب میں پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی بنا ہی نہیں پا رہی, ادھر آ ہی نہیں پا رہی. بلاول بھٹو زرداری صاحب مسلسل اتنے عرصے سے کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے, دبئی تھے, اور اب کراچی سے آنے کے بعد 400 آئیں, پھر کراچی چلے جائیں گے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جب تک پنجاب میں آ کر پریکٹیکلی ہر ضلع میں خود نہیں جاتے, اپنی یہاں پر پریزنس نہیں کرتے دکھاتے, تب تک تو ظاہر ہے وہ وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی. پی ٹی آئی کی جگہ پھر کوئی اور لے لے گا. پی ٹی آئی پانی کا بلبلا. مسلم لیگ نون عمران خان صاحب نے اب جس طرح تیزی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پرفارمنس دکھا جاتے ہیں, عوام ان سے راضی ہو جاتے ہیں جو ناراض ہیں, تو پھر ممکن ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ انتخابات میں کسی پوزیشن میں ہو. جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی لیکن نمبر 2 پر شاید آ جائے پنجاب میں. لیکن پیپلز پارٹی اگر آتی ہے تو اس کے لیے پنجاب میں گنجائش موجود ہے. آنے کی دیری ہے, آئیں, لیکن آنے سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون سیاست کر کیسی رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.